جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم بات کریں مقافات عمل کے حوالے سے. میں عائشہ جاننا چاہوں گی کہ اگر کسی شخص کو اس بات کا ادراک ہو جائے اور اس کو علم ہو جائے کہ ہاں مجھ سے کسی شخص کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, میں نے کسی کا حق مارا ہے, تو مقافات عمل سے بچنے کے لیے سب سے پہلے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں حدیث سے اس بات کا جواب دوں گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کما تدین تدان, جیسا تم کرو گے ویسی تم نے بھرنی ہے. یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں مستدرک للحاکم میں. اور پھر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں, پہلے تو ہمیں یہ ڈسکس کرنا ہوگا کہ وہ کون سے امور ہیں جن کے بدلے ہمیں دنیا میں ملتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی گناہوں کی سزا ہے نا, ان کو مؤخر کر دیتے ہیں, تاخیر کر دیتے ہیں, دیر تک اجازت دیتے ہیں. آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا, لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی جس کا کی سزا دیں گے اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ ہوگا. ان میں سے ایک جو ہے وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. جو بھی اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ کچھ بھی برا کرتی ہے تو وہ دنیا میں بھی اس چیز کو بھگتے گا جو کچھ اس نے زیادتی کی ہے, تکلیف دی ہے, پریشان کیا, زبانی تکلیف دی, تو اور وہ آخرت میں بھی اس کا بدلہ اسے دینا ہوگا. جس سوال کی جانب آپ نے اشارہ کیا نا, اس میں دو طرح کی سچویشنز ہو سکتی ہیں. یا تو کسی نے کسی کے اوپر بہت ظلم کیا ہو, ٹھیک ہے, اور دوسری چیز ایک اور ہے, اور یہ ہم بہت نارمل لیتے ہیں دنیا میں. مثال کے طور پر کوئی بندہ گناہ کرتا تھا, کوئی بھی گناہ کرتا تھا, اس نے توبہ کر لی, اور توبہ کرنے کے بعد اب وہ اللہ کی طرف راغب ہو گیا ہے. اب اگر کوئی شخص اسے تانا دیتا نا, یہ 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی, کتنا سنتے ہیں, بہت کتنا سنتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ گناہ ہے جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جب تک اس گناہ میں مبتلا نہیں کر دیں گے نا, اس کی جان نہیں نکالیں گے. وہ یا تو مبتلا ہوگا یا پھر اس کا انجام اس کو بھگتنا ہوگا. تو اگر آپ کسی ایسی سچویشن میں کہ کسی کے ساتھ آپ نے یہ والا ظلم کیا ہے, کسی کو تانا دیا ہے کسی بھی اعتبار سے, جیسے آپ نے کہا کہ کسی کو یہ کہا کہ اس کو تو اس کے گناہوں کی سزا ملی ہے, اس کی اولاد اس وجہ سے ایسی ہے, تو یہ سوچیں کہ اس کا بدلہ جو ہے نا وہ بہت سخت ہو سکتا ہے, اور جس کو برداشت بھی نہیں کر پائیں گے. میں نے بہت ڈاؤن سنڈروم جی بالکل, تو ان کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا, وہ ان میں سے کچھ تو بیچارے تھے نائب اتنے معصوم ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر جب بچہ پیدا ہوا تو ہم کہتے ہیں اللہ میاں ہم نے ایسا کیا کیا تھا. اور اب یہ دیکھیں ان کی کتنی دماغ میں یہ بات ڈیپلی روٹیڈ ہے کہ شاید انہوں نے کچھ ایسا کیا کہ ڈاؤن سنڈروم کہ وہ تو ایک میڈیکل کنڈیشن بھی ہے, لیکن ہم کچھ بھی ایسی چیز ہو نا تو ہم سب سے پہلے یہ کہتے تھے ماں باپ کی کچھ, بلکہ ماں باپ بہت نیک ہوتے ہیں, بہت نیک ہوتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں اللہ پاک جو آزمائش ہے وہ نیک لوگوں سے ہی لیتے ہیں. جی اب دیکھیں, میں جب آٹزم پر کام کر رہی تھی تو میں ظاہر ہے کہ ہمیں جو آٹسٹک بچے ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس سے بھی ملاقات کرنی پڑتی ہے, تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ لوگ کس چیز کو فیس کر رہے ہوتے ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس چیز سے نہیں گھبراتے ہیں, کیونکہ ہر ماں باپ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے اور محبت میں کسی بھی حد تک جاتا ہے. اس کو اس سے کوئی, ہم بھی اپنے بچے جیسے ہم اپنے بچے پال رہے ہیں وہ بھی اپنے بچے پال رہے ہیں, اور ماؤں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز رکھی ہے, ماں باپ دونوں کے دل میں, کہ ان کا بچہ کیسا ہی ہو دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ان کو وہی لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو کہنے لگے کہ ہمیں کسی بھی طرح کا کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن جب کوئی بندہ یہ ہم سے کہتا ہے نا کہ اس کو اس کے گناہوں کی سزا ملی ہے, یہ زیادہ ہمیں ہیٹ کرتا ہے, یہ زیادہ ہمیں تکلیف دیتا ہے. تو آج اگر ہم خدا نہ خواستہ اگر آپ نے کسی کا دل ایسے دکھا دیا ہے اور اب آپ چاہتے ہیں کہ بھائی اس کی تلافی ہو, تو سب سے پہلے جا کر نا آپ نے اس بندے سے معافی مانگنی ہے, اور آپ نے یہ بھی لوگوں کو بتانا ہے کہ میں نے اس کا دل دکھایا تھا اور میں اس سے معافی مانگ رہا ہوں. کیونکہ لوگوں کے سامنے آپ نے اس کی دل آزاری کی ہے نا, لوگوں کے سامنے آپ نے اس کو تکلیف دی ہے, تو ضروریت اس امر کی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اس بندے سے معافی مانگیں جس کا آپ نے دل دکھایا, اور پھر اللہ سے استغفار کریں, اور ڈیلی بیسس پر استغفار کریں, کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ہے مدیہ کہ کون سا استغفار اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اور کون سا استغفار اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. اور یہ بھی ہمیں معلوم نہیں نا کہ کون سی آپ کو مہلت جو استغفار کی وہ آخری ہے یا ابھی کتنی پڑی ہے. جی تو آپ کو یہ بھی تو نہیں پتا نا کہ کون سا ایسا ہی ہے. آج دنیا میں ہم تانے بھی دیتے ہیں, تکالیف بھی دیتے ہیں, پریشان بھی کرتے ہیں, یہ سوچتے نہیں. اور ایک اور چیز, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ بندہ یہ جو ایک ماں باپ کی نافرمانی، اور دوسری چیز کہ اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتا ہے، کسی کا مال ہتھیا لیتا ہے، کسی کی عزت کو پامال کرتا ہے، وہ چاہے سوشل میڈیا پر جا کر کرے، کسی پر ایسی بات کر دیتا ہے کہ جو اس کے اندر نہیں تھی. مثال کے طور پر یہ خاتون تو ہیں ہی ایسی، آپ نے اتنا کہہ دیا نا، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مکافات عمل ہے، اور اس بات کا جواب آپ نے اللہ کو دینا ہے. اچھا، بہت ساری جگہوں پہ ہم کسی کے ساتھ بہت کسی ورڈ پہ جا کے برا نہیں کرتے، لیکن کچھ لوگوں کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ تانے ضرور کستے ہیں، ہنسی مذاق میں مذاق ایسا اڑا دیتے ہیں، برا نہیں کر رہے ہوتے لیکن بات ایسی کر دیتے ہیں کہ وہ اگلا بندہ وہ رات سو بھی نہیں پاتا. تو ایسی صورت میں ایسے لوگوں کے ساتھ ویسے آپ کو کیا ہوتا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حدیث پاک سے اپنے گفتگو کا آغاز کروں گی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کسی مظلوم کا دل نہیں دکھاؤ، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. یعنی جو کچھ بھی آپ کہتے ہو، جو کچھ آپ کرتے ہو، وہ کہیں نہ کہیں آپ کی طرف پلٹایا جاتا ہے. جیسے قدرت کا قانون ہے، آپ نے اگر بال پھینکی ہے دیوار پہ تو پلٹ کے آپ کے پاس آئے گی. اسی طرح آپ کے الفاظ، آپ کے اعمال، آپ کی ہر چیز جو ہے وہ واپس آ رہی ہوتی ہے، کبھی جلدی اور کبھی دیر سے. دوسری چیز جو ابھی ہم نے اتنی گفتگو کی کہ مکافات عمل کیا ہے، اور ہم نے اس کے اچھے اور برے پہلوؤں پہ بات کی کہ یہ اچھائی کی صورت میں بھی ملتا ہے اور برائی کی صورت میں بھی ملتا ہے. تو اس کی دو صورتیں ہیں. ایک تو اس کی یہ صورت ہے کہ اللہ رب العزت خود بھی اس کا فوری طور پہ فیصلہ فرما دیتے ہیں بعض موقعوں پر، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کو وسیلہ بنا دیتے ہیں کہ وہ اچھائی یا برائی کا اس کو بندے کو وہاں تک پہنچاتا ہے. تیسرا اس کا پہلو یہ نکلتا ہے کہ اخلاقیات پر جو اس کا اثر پڑتا ہے. اگر ہم توجہ دیں اور ہم یہ سوچیں کہ ہم نے مکافات عمل سے نہیں گزرنا، تو ہم اپنے اخلاقیات کو بہتر کر رہے ہوتے ہیں. اب میں آپ کو پہلے پوائنٹ کی ایک مثال دوں گی کہ جیسے میں نے کہا کہ مکافات عمل میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت خود اس کا جواب دیتے ہیں. تو اس کی ایک مثال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 نوجوانوں کا بڑا واقعہ مشہور ہے، اور وہ حدیث کی کتابوں میں بھی ہے کہ وہ گھر سے نکلے کسی جگہ پہ جانے کے لیے. راستے میں بارش ہوئی اور وہ بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں انہوں نے پناہ لے لی. اور اس کے بعد جب وہ ابھی اندر ہی تھے تو اس دوران کچھ طوفان اتنا زیادہ تھا کہ ایک چٹان جو تھی وہ آ کے گری اور غار کا منہ بند ہو گیا. اب وہ لوگ بڑے ہی مجبور اور بے بس تھے، اور یہ سوچ رہے تھے کہ ہم کیا کریں، ہمارے پاس کوئی اور مدد بھی نہیں، اور ہم تیر اس پتھر کو نہیں ہٹا سکتے. پھر انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنی ان اچھائیوں کو اور نیکیوں کو جس کا تعلق صرف اللہ رب العزت کی ذات سے ہے وہ بیان کریں اور اللہ سے دعا کریں، تو ہو سکتا ہے ہماری یہ مشکل آسان ہو جائے. ان تینوں نوجوانوں نے اپنی ایک نیکی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی. پہلے نے کہا کہ میں اپنے والدین کا بہت فرما بردار ہوں، میں ان کا اطاعت گزار ہوں، میں ان کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرتا رہا ہوں، اور میں نے یہ سب کچھ تیری رضا کے لیے کیا ہے. تو اگر تو نے میری اس نیکی کو قبول کیا ہے تو اس چٹان کو یہاں سے ہٹا دے. وہ تھوڑی سی سرک گئی. دوسرے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک بعض دفعہ ایسا بھی موقع ملا گناہ کرنے کا کہ ظاہر ہے کہ میں اس کو بڑی آسانی سے کر سکتا تھا، لیکن میرے دل میں خوف آ گیا تیرا کہ تو مجھے پکڑ نہ لے. تو اس پکڑ سے بچنے کی خاطر اور تیری رضا کی خاطر میں نے وہ گناہ نہیں کیا، تو میری اس نیکی کو قبول کر لے اور یہ اس پتھر کو ہٹا دے. پتھر اور سرک گیا. تیسرے نے کہا کہ پروردگار مجھے میرے دوست نے کچھ پیسے رکھوائے تھے اور وہ بہت عرصے تک میرے پاس نہیں آیا، تو میں نے ان پیسوں کو انویسٹ کیا اور یہاں تک کہ اس سے میں نے بہت سارا منافع کمایا. لیکن جب بہت عرصے کے بعد میرا وہ دوست واپس آیا تو میں نے منافع سمیت اس کی وہ پوری قیمت واپس کر دی، اور اس لیے واپس کر دی کہ تو گواہ ہے اور تو دیکھ رہا ہے اور مجھے تجھے جواب دینا ہے. تو میری اس نیکی کو قبول کر کیونکہ میں نے تیری خاطر کی تھی، اس پتھر کو ہٹا دے. چٹان ہٹ گئی. تو ایک تو یہ طریقہ کار ہے کہ اللہ رب العزت خود جواب دیتے ہیں. پھر جیسے قارون کا واقعہ قرآن میں ملتا ہے، ہمیں ابرہہ کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا کہ ابرہہ جب آیا اور ہاتھیوں کو لے کر تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے چھوٹے پرندوں کو بھیج کر اور اس کو نیست و نابود کر دیا. قارون کو جو ہے جی بالکل، اور قارون کا کہ وہ پورے اپنے تمام تکبر سمیت اپنی چیزوں، اپنے خزانوں سمیت زمین بوس ہو گیا. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت خود کرتے ہیں، اور یہ اس کی ایک فارم ہے. ایک فارم یہ ہے کہ جب بندہ جو ہے وہ وسیلہ بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بھیجتے ہیں اور پھر وہ کسی طریقے سے اس کو جواب دے رہا ہوتا ہے. اس میں ہم ایک مثال میں آغاز کروں گی ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. سب سے بڑی مثال ہے اور اس سے بڑی کوئی مثال ہو نہیں سکتی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ کچھ خوف کی حالت میں تھے اور آپ ہماری ماں ام المومنین کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے. یہ ایک بہت بڑا جملہ تھا. تو اس وقت ہماری ماں نے یہ کہا کہ آپ کیوں گھبراتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ لوگوں کے کام آتے ہیں، آپ ناداروں کا کام کرتے ہیں، آپ جو معذور اور کمزور لوگ ہیں ان کے آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ حق کے لیے ڈٹ جاتے ہیں، اور آپ جو کوئی مصیبت میں ہوتا ہے اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں.
یہ وہ تمام نیکیاں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو صلہ دے گا، اور یہ صلہ ایسا ہوگا کہ نہ وہ آپ کو تنہا چھوڑے گا، نہ وہ آپ کو رسوا کرے گا، اور نہ کسی خوف میں مبتلا کرے گا۔ تو یہ ایک وہ مثال ہے کہ جو بندے کے ذریعے اللہ رب العزت جو ہیں وہ کس طرح سے جو ہے نجات دیتے ہیں، یا اس کو صلہ دیتے ہیں، یا اس کو بدلہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تیسری چیز جس کا میں نے ذکر کیا وہ ہے انسان کے اخلاقیات۔ جب ہم مکافات عمل کو اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے، تاکہ ہمارا کوئی بھی کہا ہوا لفظ، ہمارا کوئی بھی کہا ہوا لفظ کے علاوہ ہمارا عمل، ہمارا کوئی بھی فعل ایسا نہ ہو جو پلٹ کے ہمارے اوپر آئے، تو ہم ایک ذمہ دار انسان بن جاتے ہیں۔ اور ذمہ داری کا احساس ہمیں دلاتا ہے کہ ہم نے کسی پر، جیسے ابھی بات ہوئی کہ کسی کو برا نہیں کہنا، بہت دفعہ ہم لوگ لعنت بھیجتے ہیں، تو اس کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا کہ اگر تم کسی کے اوپر لعنت بھیج رہے ہو اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ لعنت بھیجی جائے، تو وہ پلٹ کے تمہارے اوپر آ جاتی ہے۔ تو اس لیے جب ہم کسی کے لیے برا لفظ کہتے ہیں، کسی کی برائی کرتے ہیں، تو یہ سوچ لیں کہ اگر وہ ایسا نہیں ہوا تو وہ پلٹ کے ہمارے پاس آ جائے گا۔ تو یہ تیسرا پہلو ہے جو مکافات عمل کا ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنی اخلاقیات کو بہتر کرنا ہے، بہت ضروری ہے۔ تو بھائی میں یہ جاننا چاہوں گی کہ دیکھیں، جیسے ہماری بہن عائشہ نے بات کی کہ وہ شخص جو ماں باپ کے ساتھ برا کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس دنیا میں بھی برا ہوتا ہے، اور پھر آخرت میں بھی جو ہے وہ اس کے سامنے تو وہ آئے گا ہی آئے گا۔ اس کے علاوہ ایسے اور کون سے گناہ ہیں جو اگر ہم دنیا میں کرتے ہیں تو اس کو دنیا میں انجام ملے اور آخرت میں تو ملے گا۔ ساتھ میں ذرا چاہوں گی کچھ کیونکہ مکافات عمل کے جو کانوٹیشن ہے وہ تھوڑی نیگیٹو ہی ہو گئی ہے۔ ہم لوگ بہت سے لوگ ایسے کہ جو بہت زندگی میں اچھا کر رہے ہیں اور وہ بھی منتظر ہیں کہ اللہ میاں ہم اتنی نیکی کر رہے ہیں، ہمارے آگے کب آئے گا، کیا دنیا میں بھی آئے گا یا آخرت دنیا میں۔ ٹائم مجھے بتا دیں بریک کے لیے کتنا ہے؟ یا ٹھیک ہے بریک ہے، تو بریک سے جب واپس آئیں گے تو ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا، نور بھائی اس پہ نور ڈالیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ہر ایک کی نظر دوسروں کے مکافات پہ ہوتی ہے کہ کوئی اگر برا کر رہا تو بس تمہارے آگے آئے گا، لیکن انسان یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ آپ خود جو کر رہے ہیں اس نے بھی تو آپ کے آگے کبھی آنا ہی ہے۔ اور اس لیے میں نے پوچھا تھا کہ اگر کسی کو ریئلائزیشن ہو جائے، کسی کا ظرف اتنا ہو، کسی کا ضمیر جاگ جائے کہ ہم نے برا کیا تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ مجھے نور بھائی، میں نے بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے سوال پوچھا تھا، وہ کون سے اعمال ہیں جس کے اس دنیا میں بھی آپ کو کیا کہتے ہیں انجام بھگتنا پڑے گا، برے اعمال، اور آخرت میں بھی؟ اور وہ ذرا اچھے اعمال کے والے سے بتائیں، کیونکہ ہم مکافات عمل ہم یہی سمجھ لگے کہ شاید لوگوں نے برائیاں، اب دنیا میں برائی اتنی آ گئی نا کہ ہم مکافات عمل سے صرف جو اخذ کریں وہ برے اعمال ہی ہیں، ہم نیک اعمال اس میں نہیں تصور کر رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں 30ویں زبارے کے اندر آیت مقدسہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر آپ اچھا عمل کریں گے تو ضرور آپ وہ اچھا عمل دیکھیں گے، اور آپ برا عمل کریں گے تو ضرور آپ وہ برا عمل کا انجام دیکھیں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی دکھاتا ہے، لیکن اسلامی نقطۂ نظر یہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں اس کا فوراً رزلٹ اس دنیا میں نہیں ہے، بلکہ وہ آخرت کے لیے۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ جیسے ایک بچہ، کبھی کبھی اللہ پاک بھی پردے رکھ لیتا ہے لوگوں کے۔ جی بالکل رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدیث آتی ہے میں من ستر مسلم ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا جو کسی کے لیے پردہ پوشی کرے گا، عیب پوشی کرے گا، کل قیامت میں اللہ کروڑوں انسانوں کے سامنے اس کی پردہ پوشی کر لے گا۔ یعنی کہ جو یہاں کسی کے عیبوں کو چھپانے میں لگ جائے گا، آپ اندازہ کیجئے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان موجود ہوگا، اور میرے پروردگار اپنی رحمت کا پردہ ڈال کر اس کو چھپائے گا، کہے گا تو نے میرے بندے کا پردہ رکھا تھا، آج میں رب تیرا پردہ رکھ رہا ہوں۔ تو آج کا یہ میسیج بھی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح عیبوں کو تلاش کرتے ہیں وہ کسی بھی پلیٹ فارم پر ہوں، ہمیں چاہیے ہماری حیثیت یہ ہو کہ ہم عیبوں کو چھپائیں تاکہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اعمال کو اور ہمارے بد اعمال کو چھپا دے۔ سیکنڈ یہ کہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں۔ بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے آپ نے کسی کے ساتھ اچھا کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح بھی فرماتا ہے کہ آپ کی مشکلات ہوتی ہیں، آپ کی رکاوٹیں ہوتی ہیں، اور وہ جو دل سے دعا نکلتی ہے وہ پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ تو آپ کبھی کبھی کسی کے ساتھ اچھا عمل کرتے ہیں کہ جو آپ کی مثال کے طور پر آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور قریب تھا کہ 100% سامنے ایکسیڈنٹ ہوتا اور بہت بڑا نقصان ہوتا، ایسا لگا کسی نے اٹھا کے آپ کو سائڈ پہ کر دیا، تو وہ دوسرے بندے کی دعائیں ہوتی ہیں جو نکلی ہوئی ہوتی ہیں کہ آپ کو کر دیتی ہیں۔ آپ کے بچے کے ساتھ، آپ کے ساتھ، آپ کے شوہر کے ساتھ، اگر شوہر بیوی کے ساتھ کوئی بڑا معاملہ ہونے والا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح بھی آپ کی وہ مکافات عمل کو انجام دلوا رہے ہوتے ہیں کہ آپ بندے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے تو وہ سجدے میں جھکتا ہے، کہتا ہے ھذا من فضل ربی، اے اللہ یہ تیرا فضل ہے۔ اور جیسے ہی وہ فضل کے لیے اور جھکتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اس کی ایک چادر آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو مزید بڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ ہاں اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ مکافات عمل میں یہ بھی ہے کہ جب انسان ناشکرا ہو جاتا ہے، ناچیز
جھوٹ بہت زیادہ بولتا ہے، حسد بہت زیادہ کرتا ہے، تو اس کے اندر خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے، وہ جلن کا معدہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا، حسد کرنے والا، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں دیکھیں وہ یہاں بھی ذلیل ہیں اور کل قیامت۔ ذلیل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے رسوا ان کو نکال دیا۔ ابھی ایک جو بات کر رہی تھی نا مجھے بڑا اچھا لگا کہ لعنت کے حوالے سے آپ یہ بات کر رہی ہیں، آپ کا سوال اس میں آ جاتا ہے لعنت کا مطلب کیا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی تم پہ لعنت ہو، نعوذ باللہ تم پہ لعنت ہو۔ آج اس پروگرام میں ہی میں آپ کو بتا دوں لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہر کسی رحمت اور ہر برکت سے دور ہو جانا، یعنی کہ آپ پر نہ اللہ کی کوئی رحمت ہوگی نہ اللہ کی کوئی برکت ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ بڑا ایک عجیب معاملہ، ہم چلتے اٹھتے بیٹھتے کسی کو بھی انجانے کے اندر لعنت کہہ دیتے ہیں، تو اس سے بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ ہاں پازیٹیو پوائنٹ آپ اس پہ آ جائیے، آپ کوئی اچھے اعمال کرتے ہیں تو کم سے کم یہ کہ آپ کو یہاں سکون ہوتا ہے، اور جو بندہ مومن عمل کرتا ہے وہ کل قیامت کے لیے کرتا ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے، مجھے رحمت للعالمین کا بروز محشر دیدار کرنا ہے، مجھے لوح ہم کے نیچے کھڑا ہونا ہے، میں جن کے لیے زندگی گزار رہا ہوں مجھے ان کو سامنے پیش کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم پھر یہ سوچ کے اچھا عمل نہ کریں کہ ہمیں اسی دنیا میں اس کا ملے، ہم یہ سوچیں کہ لارجر انویسٹمنٹ کریں۔ بہت خوبصورت۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ جسٹیفائی نہیں ہوگا اگر ہم یہ سوچیں اللہ ہم نے اچھا کیا تھا ہمیں اسی دنیا میں کیوں نہیں ملا۔ تین عقیدے، پھر اس کا مطلب ہے ہمارا تو شکوہ کرنا بھی جائز عقیدہ نہیں ہے۔ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ انسان کو جو سب سے بڑا اہم عقیدہ ہے وہ عقیدہ آخرت بھی ہے نا۔ میں ضامن بھائی سے محبت کروں یا ڈاکٹر صاحب سے محبت کروں اس لیے میرے سگے بھائی ہیں، مثال سمجھیے گا، آج جو نفرتیں یہ یا میں نے اپنے بھائی کے لیے بہت کچھ کیا، میں نے اپنے دوست کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن جب وقت پڑا تو یہ میرا کام نہیں کیا یا میرے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، وہ توقع والی بات آ گئی، توقع والی۔ میں اگر ان سے صرف محبت اللہ کے لیے کروں اور میں ان کے کام صرف اللہ، سگا بھائی ہے وہ میرا دوست ہے اور میں ہر کام صرف اللہ کے لیے کروں، تو جب اللہ کے لیے ہوگا تو بندے کا مقصد توقع نہیں ہوگا، وہ صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ جب اللہ کے لیے ہوگا تو دکھ بھی نہیں ہوگا۔ آج آپ کا توقعات ہی اللہ سے ہے نا، ہاں، کہ وہی آج میاں بیوی میں جھگڑا، بہن بھائی میں جھگڑا، دوستوں میں جھگڑا، پڑوسیوں میں جھگڑا، وہ یہ جملہ ہوتا ہے میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا تم نے میرے کیا لیے کیا۔ تو آج اس کا یہ ہے کہ آپ جی ذہن میں بٹھا لیجئے ہمارا جینا مرنا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ اے حبیب کہہ دیجئے تمہارا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب اللہ للہ رب العالمین۔ جب ایک کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا اللہ کے لیے، اب دکھ نہیں ہوگا۔